عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور، جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے
وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حسن تو حکم نہیں اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا، تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں، اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گے، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے، تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے، باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے، لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی۔ تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے، یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہے، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی۔ چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں۔ تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکریں پہن کے، ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے۔ بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے،
بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو. جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لاسٹ. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھایا, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دے رہے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, ستر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر ستر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, ستر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ ستر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی ستر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہائے حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بے نظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بد نظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھئی 10 روپے نہیں ہو تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بد نظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائے. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور
एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ मुझे कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तालिबान हूं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो माहौल होता है आपको पता है, कराची लाहौर के एयरपोर्ट का, वो सब ऐसे आजाद औरतें घूम रही है, कोई जीन्स की पैंट पहन के, कोई जर्सियां पहन के, बाल खुले हुए। तो मेरी अलिया मुझे कहने लगी कि मुझे इन खवातीन के बीच में ऐसा लग रहा है मैं क्या हूं। तो ये उनको डर लग रहा था कोई बम का केस ना बन जाए। तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा इसी माहौल में पर्दे का क्या मिलेगा, घर में तो सब पर्दा कर लेते हैं, इस माहौल में ही सवाब मिलेगा। मैंने कहा इस पर्दे से तबलीग भी हो रही है इन खवातीन को, भाई ये भी एक स्टाइल है जिंदगी गुजारने का। तो लेकिन जाहिर है हर आदमी इस लेवल का नहीं होता, और हर खातून को आप इसका मुकल्लफ भी नहीं बना सकते। एक एक्टर है, एक अदाकारा है, एक फनकारा है, वो बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नाचती रही है सारी जिंदगी लोगों के सामने। अब आप उसको ग्लव्स पहना के, काले मोजे पहना के, अब शटल कॉक पहना दो आप उसको, या काला बुर्का पहना दो, उसके लिए इसको ज़हनी तौर पर कबूल करना। तो ऐसी खवातीन को हम कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो बिल्कुल हराम है कम से कम उसको तो छोड़ दें, फिर अल्लाह तौफीक देगा, इंशाअल्लाह इस पर भी आ जाएंगे।